اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے درس حدیث میں میں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہوں جو کافی لمبی ہے. عام طور پر لمبی احادیث اس قسم کے درسوں میں بیان نہیں ہوتی، لیکن لمبی احادیث بھی ایسے عجیب و غریب، پر لطف اور پرمعارف مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے باہر نہیں رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ان کا بھی ذکر آنا چاہیے. اس حوالے سے آج کی ایک حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات پر اور آپ کے نیک نمونے کی روشنی ڈالتی ہے، وہ بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن یا رات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پوچھا کہ اس وقت تم کس وجہ سے باہر نکلے ہو. یعنی دیکھیں، رات کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور باہر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی کھڑے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ اس غیر معمولی وقت میں، رات کا وقت ہے، کس لیے باہر نکلے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھوک سے مجبور ہو کر باہر نکل آئے. یہاں سوچنے کی بات ہے کہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جو آج کا زمانہ ہے، جس میں لوگ بھرپور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور بڑی آسائش کی زندگی گزارتے ہیں. ایسے مراحل بھی آتے تھے کہ کھانا موجود نہیں اور بھوک بے چین کر کے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں. یہ بات پڑھتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ایک رکت طاری ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس وقت کھانے کا سامان نہیں تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تھے. چنانچہ کیا ہوا، وہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی بن گئے اور ایک انصاری کے گھر آئے. معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، کیونکہ بغیر اطلاع کے گئے تھے. پتہ نہیں کیا، آج کل کے موبائل فون تو نہیں تھے کہ پہلے پتہ کر لیا جاتا. تو گئے تو وہ انصاری اپنے گھر میں نہیں تھے. معلوم ہوا کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں. لیکن جب اس انصاری کی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خوش آمدید کہا اور حضور نے اس عورت سے فرمایا کہ تمہارا گھر والا کہاں ہے؟ یہ دیکھیں کس پیار و محبت کا ذکر ہو رہا ہے، کس بے تکلفی سے بات ہو رہی ہے. اس عورت نے جواب دیا کہ میرا خاوند تو باہر پانی لینے کے لیے گیا ہے. ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی، اسی اثناء میں انصاری آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جب اس نے دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر اس زمانے کا سب سے معزز انسان تشریف لے آئے تو اس گھر والے کی کیا حالت ہوگی. وہی حالت اس وقت اس صحابی کی ہوئی تھی. الحمدللہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا، یعنی ایسی خوشی کے موقع پہ انسان کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. تو اس نے فوراً الحمدللہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں. اس نے کہا کہ آج میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جس کے گھر اس کے معزز اور مبارک مہمان آئے ہیں. کہ کیسا اچھا استقبال اس نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی
کہ میرے گھر اتنے معزز اور اتنے مبارک مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ وہ باہر گیا، گھر سے باہر نکلا، صحن میں گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لے آیا۔ اس میں کچھ ادھ پکی اور کچھ کچی اور کچھ خوب پکی ہوئی کھجوریں تھیں۔ جیسا تازہ شاخ توڑی جائے یا اس سے پھل توڑا جائے تو قسم قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ مکمل پکی ہوئی ہیں، کچھ آدھی پکی ہوئی ہیں، کچھ کچی ہیں اور کچھ خوب پکی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری اس پر لگی ہوئی تھیں۔ اس صحابی نے بڑے ادب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ کھجوریں ہیں اور کھجوریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اور یہ درخواست کرنے کے بعد وہ خود جلدی سے اٹھا اور چھری لے کر ایک جانور کو ذبح کرنے لگا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس صحابی کی خوشی کا کیا عالم تھا کہ اپنے غریب خانے پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ آئے دیکھا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک تو جا کے باہر فوراً کھجور کیا پھل توڑ کر لے آیا، وہ پیش کیا، اور پھر چھری اس نے ہاتھ میں پکڑی کہ جا کر کسی جانور کو ذبح کرے تاکہ گوشت بھی مہیا ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس جانور کو تو ذبح کرنا ہے لیکن دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو بڑی ہی سبق آموز ہے کہ کبھی بھی ایسے جانور کو جو اس حالت میں ہو کہ دودھ دیتا ہو یا وہ ایسا ہو جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو یہ بات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی کہ ایسی دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی اٹھے، صحابی بھی ہر ارشاد کی پوری تعمیل کرنے والے تھے، تو وہ صحابی اٹھے، حضور کے فرمان کے مطابق انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے اس بکری کو ذبح کیا جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا تھا، اور تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو مہمانوں نے بکری کا گوشت بھی کھایا، کھجوریں بھی کھائیں، نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی بھی پیا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسا عجیب سما پیدا کر دیا کہ بغیر اطلاع کے، بغیر کسی اہتمام کے کتنی بڑی ضیافت کا اہتمام ہو گیا کہ مہمان ساتھی بھی موجود تھے، بکری کا گوشت بھی مل گیا، کھجوروں بھی مل گئی جو بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے علاوہ نہایت شیریں اور ٹھنڈا پانی بھی مل گیا۔ گویا اگر یہ روٹی اور سالن اور پانی مل جائے تو یہ کمپلیٹ بہت مکمل دعوت ہو جاتی ہے، ایک ضیافت ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر ہر انسان کے دل میں ہمیشہ وہی کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حدیث بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے شکرانے کا طریق مومنوں کو بتایا۔ ہمارے گھروں میں بھی کھانا بنتا ہے، لوگ کھانا شروع کرتے ہیں، بھوک لگی ہو، بسم اللہ بھی پڑھنی بھول جاتے ہیں اور جلدی سے کھانا شروع کرتے ہیں اور کھانا بڑی سیر ہو کر کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا موقع ہوتا ہے، کھانا ختم کرنے کی دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعا بھی بھولی جاتی ہے۔ تو یہ طریق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ جو بھی کھانا سامنے آئے اس کو تناول کرنا چاہیے، اور پھر جب کھانا کھا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اور کھانے کی جو دعا مقرر کی گئی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو کھانا تو کھا ہی لیتا ہے انسان، لیکن بغیر دعا کے، بغیر شکر کے کھانا کیا کھانا ہوا؟ کھانا تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہو اور اللہ تعالیٰ کے شکر پر اس کا اختتام ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی نمونہ اس موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے
اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جہاں اس وقت ان لوگوں کے متعلق تھی، وہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہر شخص کے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب بھی ہم کھانا چاہیں، کھانا شروع کریں اور کھانے سے لطف اندوز ہوں، تو ہمیں یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے زندگی میں تمہیں نعمتیں عطا کی، تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ تھوڑی دیر پہلے کیفیت یہ تھی کہ تم گھروں سے بھوکے نکلے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک نے مجبور کیا، تم باہر نکل آئے، اور یہ نعمتیں کھا کر اب اپنے گھروں کو واپس سے آ رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے ہر گھر میں، ہر مجلس میں، ہر دعوت میں، کہ جب کھانا حاضر ہو شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے ساتھ ہی اس کو ختم کیا جائے، اور شروع میں بھی اور آخر میں بھی دعا کے ساتھ اختتام ہو۔ یہ ہے کھانے کا صحیح طریق جو ہمیں سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔